الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا مولاه ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق وبقدرته والنشر الرياح وبرحمته وبسفور میدان عزه اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید اخلاص له نبی صفت ان كل شهادت صفت انه غیر الموصوف انه غیر الموصوف انه غیر الصفت فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد سناه فمن سناه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن اشار الیہ فقد عاده فمن عاده الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وقادن المغفرۃ وقائد خیر والبرکۃ ومنتزل بعد من الحلقۃ سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد الرحمن الرحیم خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اب حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شفیر نصیب فرما. محشر کے روز کھاٹ میں قرآن کھاٹ میں دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے. سہارا درود کریں مل کے بلند آواز سے اجازت ہے بات شروع کی جائے. 18,000 عالمین میں اس پوری کائنات میں واحد ذات امیر المومنین کی ہے کہ جسے دنیا آج بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ لوگوں کی عقلوں سے بالا. امیر المومنین کی ذات مقدسہ کے کچھ ایسے راز ہیں, کچھ ایسے معجزات ہیں, کچھ ایسے حالات ہیں کہ جو دنیا کو سمجھ میں نہیں آتے کہ امیر المومنین نے یہ فیصلے لیے تو لیے کیوں. کچھ فیصلے, کچھ واقعات امیر المومنین کے ایسے ہیں کہ جس کے اوپر دنیا پہلے شک کرتی رہی کہ یہ ایسا کیسے ہوگا. امیر المومنین نے وہ کر کے بتایا کہ یہ ایسا ایسے ہوگا. امیر المومنین نے اپنی زندگی میں بہت ساری غزوات, بہت ساری جنگیں لڑی اور سب میں فتح پائی, لیکن بعد از رسول کچھ جنگیں اور کچھ موقع ایسے آئے کہ جس میں امیر المومنین کو دھوکے کا سامنا ہوا اور امیر المومنین کے ساتھ کچھ لوگوں نے دھوکہ کر کے کچھ جیتی ہوئی جنگیں جس وجہ سے ہارے. کوفہ کے حالات و واقعات یقیناً ذہنوں میں موجود ہوں گے کہ کوفہ کیسا شہر ہے. 17 ہجری ظاہری طور پر کوفہ آباد ہوا.
17 ہجری کو کوفہ ویسے بہت بڑا شہر تھا، اور لیکن یہ وہ شہر تھا کہ جہاں لوگ نہیں رہتے تھے. مرکز تھا یمن، مصر اور دیگر ممالک کے لوگ یہاں تجارت کے لیے آیا کرتے تھے. یہ وہ مرکز تھا کہ چاروں خلافتوں کا ارادہ یہی تھا کہ مرکزی حکومت کوفہ میں ہو. اور جو شام میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کا بھی یہی ارادہ تھا کہ کسی طریقے سے کوفہ پہ قبضہ کیا جائے اور کوفہ کو مرکز بنایا جائے، کیونکہ کوفہ کی مرکزی طور پر حیثیت اور طاقت بہت زیادہ تھی. کوفہ سے الگ الگ رستوں کے تجارتی رستے نکلتے تھے، الگ الگ ملکوں کے رستے نکلتے تھے، اور بہت بڑی بڑی تجارتیں کوفہ شہر میں ہوتی تھی. 17 ہجری ظاہری طور پر کوفہ کو جب آباد کیا گیا، کوفہ کے اندر چند خیمے لگائے گئے اور اس خیموں میں ایک فوج کو ٹھہرایا گیا. جب سب سے پہلے کوفہ میں جو لوگ رکے وہ عام لوگ نہیں تھے بلکہ سارے کے سارے سپاہی تھے. کوفہ کو سب سے پہلے چھاؤنی کے طور پہ استعمال کیا گیا. توجہ میری طرف ہو تو بات سمجھ میں آئے گی میری. کوفہ کو پہلی مرتبہ چھاؤنی کے طور پر استعمال کیا گیا. کچھ خیمے لگائے گئے، ایک فوج کو ٹھہرایا گیا. روایت کہتی ہے کہ آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے، آگ یا طوفان کی وجہ سے، یہ دو وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ خیمے اکھڑ گئے، خراب ہو گئے، جس کے بعد پکے مکان بنائے گئے اور اس میں فوجیوں کو ٹھہرایا گیا. اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں کے حالات کچھ بہتر ہیں دوسرے شہروں کے مقابلے میں، تو انہوں نے اپنے اپنے خاندانوں کو بھی کوفہ میں بلوایا، اور کوفہ اس طرح 17 ہجری میں مکمل طور پر آباد ہو کے ایک شہر بن گیا. لیکن کوفہ وہ واحد شہر تھا کہ جہاں ہر طبقے کے لوگ رہتے تھے، ہر مذہب کے لوگ رہتے تھے اور ہر طبقے کے لوگ رہتے تھے. اس لیے کوفہ وہ واحد شہر تھا کہ جہاں امن قائم کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ جب ایک جگہ پر بہت سارے طبقات مل جائیں تو ان کے نظریات ملنا بہت مشکل ہوگا. جب الگ الگ طبقات ہوں ایک ہی جگہ پر تو ان کے نظریات ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں دو زیادہ طبقات ہوں وہاں نظریات کی لڑائی بہت زیادہ پھیلتی ہے. کوفہ میں امن قائم کرنا مشکل تھا. پہلی 3 خلافتوں نے چاہا، کوشش کی کہ کسی طریقے سے کوفہ کے اندر مرکزی حکومت قائم کی جائے، لیکن چند وجوہات کے مطابق وہ اس کام میں کامیاب نہ ہو سکے اور ان کی حکومت مدینہ تک ہی قائم رہی. لیکن انہوں نے آخری جو تیسری خلافت تھی امیر المومنین سے پہلے، اس نے تمام لشکر فتوحات کے لیے الگ الگ ممالک کی طرف بھیج دیا. لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ ایران کو فتح کرنے کے لیے مدینہ سے چلا گیا، ایک بہت بڑا حصہ دوسرے ممالک کو فتح کرنے کے لیے مدینہ سے چلا گیا. جب امیر المومنین کا دور آیا تو امیر المومنین نے اپنی حکومت کو، مرکزی حکومت کو، کیونکہ امیر المومنین یہ چاہتے تھے کہ وہ شام فتح کریں، مولا یہ چاہتے تھے کہ مولا شام فتح کرے. کوفہ کو مرکزی حکومت بنایا، اور جب کوفہ میں آئے تو کوفہ میں آنے کے بعد امیر المومنین نے کچھ جنگیں لڑی، جس میں پہلی جنگ ہے جمل. جمل وہ جنگ ہے کہ جہاں، اور کوفہ نے امیر المومنین کا ساتھ بھی بہت دیا اپنے دور میں. کوفہ میں 3 طبقات تھے جو امیر المومنین کی حکومت کے دور میں تھے. پہلا طبقہ وہ تھا کہ جو امیر المومنین سے محبت کرتے تھے اور ان کے نام پر اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار تھے. دوسرے وہ تھے کہ جنہوں نے امیر المومنین کو اس لیے مانا تھا کیونکہ وہ حکومت میں تھے، یعنی
ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حکومت میں کوئی بھی ہو، بس ہم نے ان کے ساتھ چلنا، اب چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ انہوں نے امیر المومنین سے یہاں تک کہا تھا کہ آپ سے جو پہلے کی حکومتیں تھیں ہم اس کے ساتھ بھی تھے، آپ سے جو بعد آئے گا ہم اس کے ساتھ بھی رہیں گے، اس لیے کہ آپ حکومت میں ہیں، ہم اس لیے آپ کے ساتھ بھی ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ تھا کہ جو صرف دولت کی لالچ رکھتا تھا، تیسرا اور آخری طبقہ وہ تھا کہ جو صرف دولت کی لالچ رکھتا تھا۔ اور جو جنگوں میں کوفہ کے لوگ امیر المومنین کے ساتھ شامل ہوئے ان میں بھی یہی تینوں طبقات شامل تھے۔ پہلا طبقہ امیر المومنین سے محبت رکھنے والا، اور آخری طبقہ صرف مال غنیمت کی لالچ میں امیر المومنین کے ساتھ جنگیں لڑنا چاہتا تھا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ مدینہ جب امیر المومنین نے اپنی حکومت کو منتقل کر کے کوفہ آئے تو مدینہ میں لڑنے والے تو موجود تھے، لیکن مدینہ کے لوگ اب لڑنے کو تیار نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد نے اتنی جنگیں لڑ لی ہیں، بدر، احد اور دیگر اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں ہمارے آباء و اجداد نے کہ اب ہم نہیں لڑیں گے، کیونکہ ان کے پاس مال غنیمت اتنا جمع ہو گیا تھا۔ اس دور میں بینک تو ہوتے نہیں تھے، سارا پیسہ گھر میں ہوتا تھا، تو انہوں نے گھروں میں لوگوں کے، بعض روایت میں کچھ لوگوں کے گھروں میں 5 لاکھ دینار بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم گھر میں بیٹھ کے کھائیں گے، ہمیں اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم میدان میں نہیں جائیں۔ جمل میں امیر المومنین کے ساتھ جو لشکر گیا اس میں جو مدینہ سے امیر المومنین کی نصرت کے لیے آئے ان کی تعداد 1000 تھی، اور جو کوفہ سے مولا کی نصرت کے لیے آئے ان کی تعداد 12000 تھی۔ اب آپ ریشو دیکھیے مدینہ اور کوفہ کے لوگوں کا جو امیر المومنین کے لشکر میں شامل تھے، مدینہ کے لوگ 1000 اور کوفہ کے لوگ 12000، 10-12 کا ریشو بھی نہیں تھا، کہاں 1000 اور کہاں 12000۔ یعنی مدینہ میں صرف امیر المومنین کی نصرت کے لیے وہ آئے جو امیر المومنین سے محبت رکھتے تھے اور امیر المومنین کے نام پر جان قربان کرنے کو تیار۔ جمل امیر المومنین کی وہ واحد جنگ ہے جو رسول کی زندگی کے بعد امیر المومنین نے پہلی جنگ لڑی اور فتح کی ہے اس جنگ کو۔ جب امیر المومنین، چونکہ امیر المومنین کے ساتھ لوگ اس لیے بھی آئے تھے کہ رسول کے زمانے میں لوگوں کو مال غنیمت بڑا ملا، خیبر کے میدان میں سب سے زیادہ مال غنیمت جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا، اور خندق میں بھی، بدر میں بھی، اور دیگر جنگوں میں اور دیگر غزوات میں مال غنیمت کے لیے کافی لوگ جایا کرتے تھے۔ تو امیر المومنین کے ساتھ بھی کچھ لوگ اسی غرض سے چلے کہ ہم امیر المومنین کے ساتھ جائیں گے، لڑنا ہم نے ہے نہیں، پیچھے رہیں گے، لڑیں گے صرف وہ جو امیر المومنین سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے نام پہ جان قربان کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ جو یہ اس لیے گیا تھا کہ امیر المومنین جو ہے وہ حاکم وقت ہیں، بادشاہ وقت ہیں، اس لیے وہ ان کو مانتے تھے۔ اور پہلا طبقہ جو امیر المومنین سے محبت رکھتا تھا وہ اس لیے گیا تھا کہ انہوں نے امیر المومنین کے ساتھ رہنا تھا۔ جمل کے میدان میں مولا نے کچھ ترتیب اس طرح بنائی کہ سب سے آگے ان کو رکھا جو مولا سے محبت کرتے تھے۔ سب سے پہلا دستہ ان کا تھا کہ جو مولا سے محبت کرتے تھے، دوسرا دستہ ان کا تھا جو مولا کو اس لیے مانتے تھے کہ مولا حکومت میں ہے، اور تیسرا اور آخری دستہ یعنی سب سے پیچھے وہ تھے جو مال غنیمت کی لالچ میں آئے۔ اور مولا نے کہا کہ ہمارے لشکر کا سپہ سالار کوئی اور نہیں، صرف مالک اشتر ہوگا، میرے لشکر کا کمانڈر کوئی اور نہیں، صرف مالک اشتر ہوگا۔ اور مالک اشتر جس حساب سے ترتیب بناتے تھے، مالک اشتر جانتے تھے کہ کون کون مولا سے محبت رکھنے والا ہے، اور مالک اشتر سب سے آگے صرف انہی کو رکھتے تھے۔ اور جب یہ جنگ کے لیے جاتے تھے تو سب سے زیادہ شہید بھی وہی ہوتے تھے جو مولا سے محبت رکھتے تھے، کیونکہ سب سے آگے یہ ہوتے تھے، سب سے زیادہ یہ لڑتے تھے، تو اس لیے سب سے زیادہ شہید بھی وہی ہوتے تھے جو مولا سے محبت رکھتے تھے۔ اب امیر المومنین نے جمل کی جنگ جیتی، تو جیتنے کے بعد امیر المومنین نے فرمایا کہ خبردار، اب یہ لوگوں کے لیے حیران کر دینے والی بات تھی جو امیر المومنین نے یہ فیصلہ سنایا جمل کے میدان میں کہ خبردار کوئی مال غنیمت نہ لوٹے گا، مال غنیمت نہ لوٹنا۔
بلکہ اگر کوئی زخمی ہے تو اس کا علاج کرواؤ، اگر کسی کے پاس سواری نہیں ہے تو اسے سواری دو۔ امیر المومنین نے فرمایا محمد ابن ابی بکر اگر کسی کی اونٹ کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں تو اسے اپنا گھوڑا دو، اگر کسی کی اونٹنی کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں تو اسے اپنا گھوڑا دے کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ اب یہ جب فیصلہ کیا امیر المومنین نے تو یہ سارے حیران ہو گئے کہ امیر المومنین جنگ فتح ہونے کے بعد بھی ہمیں مال غنیمت نہیں لینے دے رہے، اب ہم امیر المومنین کے ساتھ کیوں ہیں؟ جمل فتح ہوئی تو صفین سر پر آئی، جب صفین سر پر آئی تب کچھ لوگوں نے امیر المومنین کا ساتھ اس لیے چھوڑا کہ امیر المومنین جنگ فتح کرنے کے بعد مال غنیمت نہیں لینے دے رہے، اس بنیاد پر انہوں نے امیر المومنین کا ساتھ چھوڑا۔ صفین میں بھی بہرحال امیر المومنین کے ساتھ کوفہ کے اندر سے لشکر کی بہت بڑی تعداد جو گئی، وہ کوفہ کی سب سے زیادہ تعداد تھی، مدینہ کے چند لوگ تھے جو صفین میں بھی مولا کے ساتھ لڑے، اور صفین میں بھی مالک اشتر نے وہی ترتیب بنائی، سب سے آگے مولا کے چاہنے والے، اور پھر جنہوں نے حکومت کے طور پر امیر المومنین کو مانا، اور پھر مال غنیمت کے لالچ میں جو آئے۔ اب صفین لڑی جا رہی تھی کہ آخری لمحات میں جو امیر المومنین کے ساتھ اس لالچ میں آتے تھے کہ ہمیں مال غنیمت جنگ کے آخر میں جنگ فتح ہونے کے بعد ملے، حالات کچھ یوں بنے کہ وہاں سے چند لاکھ درہم ادھر بھیجے گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ جو چیز ہمیں جنگ جیتنے کے بعد ملنی ہے وہ اگر ہمیں وہاں سے پہلے مل رہی ہے تو پھر ہم یہاں پہ ساتھ کیوں دیں؟ تو ایک شخص اٹھا اور اس نے اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر لیا اور امیر المومنین کا ساتھ چھوڑتے ہوئے جا کے دشمن لشکر میں شامل ہو گئے۔ تو اب امیر المومنین نے کہا کہ جنگ کی جب وہ جانے لگے تو امیر المومنین نے کہا کہ خدا کی قسم تم لوگوں کی وجہ سے ہم جیتی ہوئی جنگ ہار رہے ہیں، جیتی ہوئی جنگ ہم تم لوگوں کی وجہ سے ہار رہے ہیں۔ اور صفین وہ واحد جنگ ہے کہ جو بہت طویل عرصہ جاری رہی، بعض روایت میں یہ کہتے ہیں کہ 2 سال تک صفین جاری رہی۔ صفین کے میدان میں فیصلہ یہ طے پایا کہ 2 لوگ دونوں لشکروں کی جانب سے جائیں گے، بیچ میدان میں آئیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے کہ کون لشکر، کس لشکر نے اس جنگ میں فتح پائی۔ اب ادھر سے بھی ایک شخص آیا اور ادھر سے بھی ایک شخص آیا، اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم ابھی جنگ کا فیصلہ نہیں دیں گے، کچھ عرصہ صبر کرو، رمضان کا مہینہ گزرنے دو، اس کے بعد دوبارہ اس لشکر کو میدان میں جمع کریں گے اور پھر ہم فیصلہ سنائیں گے کہ اس جنگ کا فاتح کون ہے۔ رمضان گزرا اور دوبارہ لشکر جمع ہوا صفین کے میدان میں۔ جب وہ صفین کے میدان میں دوبارہ آئے تو ان دونوں نے یہ اپنے اپنے خیمے میں بیٹھ کے، دونوں نے ایک خیمے میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہمیں تو نہ علی کی سمجھ آ رہی ہے اور نہ معاویہ کی سمجھ آ رہی ہے کہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان دونوں نے بظاہر یہ گفتگو کی آپس میں اور کہا کہ ہمیں تو ان دونوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان دونوں کے لڑنے کی وجہ سے کافی زیادہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، یہ دونوں حکومت کے اوپر لڑ رہے ہیں اور کافی زیادہ اس سلسلے میں مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ تو جو دوسری جانب سے آیا تھا اس نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو خلافت سے ہٹا دیتے ہیں۔ میں امیر المومنین کے لشکر کی طرف سے تم اعلان کرنا کہ تم امیر المومنین کو خلافت سے ہٹاتے ہو، اور ادھر سے میں اعلان کروں گا کہ میں معاویہ کو خلافت سے ہٹاتا ہوں۔ فیصلہ ہو گیا۔ اب مسجد میں آیا گئے، امیر المومنین نے فرمایا اپنے سپاہی سے کہ ان سے کہو کہ سب سے پہلے وہ خطاب کرے کہ جو دشمن لشکر کا فیصلہ کرنے والا۔ جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ سرکار آپ بزرگ ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے میں فیصلہ نہیں کروں۔ سب سے پہلے وہ شخص آیا جو امیر المومنین کے لشکر سے تھا، وہ منبر پہ آیا اور اس نے کہا، اور اس نے بظاہر اپنی انگوٹھی اتاری اور اس نے کہا کہ میں امیر المومنین کو خلافت سے الگ کر رہا ہوں، امیر المومنین کو خلافت سے
الگ کر رہا ہوں، امیر المومنین کو خلافت سے معزول کر رہا ہوں۔ اس نے یہ جملہ کہا تو جو دشمن لشکر کا فیصلہ کرنے والا تھا وہ دوڑا اور اس نے اس کو دھکا دیا اور وہ ممبر پہ آیا۔ اس نے پہلے سے انگوٹھی اتار رکھی تھی۔ ممبر پہ آ کے اس نے کہا کہ میں معاویہ کو خلافت کے ساتھ جوڑ رہا ہوں۔ یہاں پہلا دھوکہ ہوا امیر المومنین کے ساتھ۔ پہلا دھوکہ ایک کہ جو لشکر میں سے کچھ 10,000 کے قریب سپاہی امیر المومنین کو چھوڑ کے دشمنوں کے پاس چلے گئے، اور یہاں دوسرا دھوکہ جو فیصلے کے درمیان ہوا، اس نے کہا کہ میں اس کو خلافت کے ساتھ جوڑ رہا ہوں۔ امیر المومنین کو خلافت سے ہٹایا گیا اور صفین کے میدان میں ایک لشکر اٹھا جس کو خوارج کہتے ہیں، جو خوارج کے نام سے مشہور تھے، جن کے خلاف امیر المومنین نے نہروان لڑی۔ اپنی زندگی کی آخری لڑائی نہروان جو امیر المومنین نے لڑی وہ خوارج کے خلاف لڑی۔ اب امیر المومنین کوفہ میں ہے اور اب مولا نے دوبارہ لشکر کو تیار کیا اور شام پہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب توجہ کیجیے گا، گفتگو کو بالکل ختم کر رہا ہوں۔ شام پہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا امیر المومنین نے، اور مولا لشکر لے کے کوفہ سے شام کی جانب بڑھے کہ شام پہ حملہ کریں گے اور حملہ کر کے شام کو فتح کریں گے۔ اور امیر المومنین کے ساتھ ایک بڑی تعداد لشکر کی شام کی جانب بڑھی۔ ابھی یہ قافلہ راستے میں تھا کہ امیر المومنین کو خبر ملی کہ کوفے میں خوارج نے عروج کیا ہے اور وہ کوفے کے حالات خراب کر دیے ہیں انہوں نے، اور آپ کے سپاہیوں کے جو گھر والے ہیں ان کو مار دیا۔ مولا کے جو ساتھ تھے، مولا کے ساتھیوں کے گھر والوں کو انہوں نے مارا، اس کو قتل کیا، اس کو مارا۔ جب کوفے کے حالات کی خرابی کا امیر المومنین نے سنا تو امیر المومنین نے لشکر سے کہا کہ ابھی ہم شام نہیں جائیں گے، ہم واپس کوفہ جا رہے ہیں اور خوارج کے خلاف ہم جنگ کریں گے۔ مولا اتنا بڑا لشکر واپس لے کے کوفہ کی جانب آ رہے تھے کہ مولا کو خبر ملی کہ خوارج نے کوفہ کے باہر قیام کیا ہے اور آپ کا رستہ روکنے کی کوشش کریں گے وہ، اور وہ کوفہ کے باہر موجود ہیں۔ تو مولا نے اپنے لشکر سے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے دیکھ کے آؤ کہ ان کے لشکر کی تعداد کتنی ہے۔ اب یہاں توجہ کیجیے، جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ کہ ان کے لشکر کی تعداد کتنی ہے۔ جب وہ ادھر پہنچا لشکر دیکھنے تو اس کو خرید لیا گیا، امیر المومنین کے سپاہی کو خرید لیا گیا۔ ایسے کچے ذہن کے لوگوں کے جب اسے خرید لیا گیا اور جب وہ واپس آیا تو اس نے آگے کہا کہ مولا ان کی تعداد تو کافی ہے لیکن وہ نہر کے دوسری جانب چلے گئے ہیں اور آپ نہر کے اس جانب جائیے۔ تو امیر المومنین نے کہا نہیں، وہ نہر کی اسی جانب موجود ہے۔ مولا نے اپنے لشکر سے 5 سپاہیوں کو بھیجا اور 5 کو وہاں خرید لیا گیا، اور 5 نے آگے یہی کہا کہ لشکر نہر کے اس جانب چلا گیا ہے اور آپ نہر کے اس جانب آئیں اور آپ کو آسانی سے کوفے میں داخلہ مل جائے گا اور آپ آسانی سے خوارج کے لشکر کو مار سکتے ہیں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ نہیں، لشکر نہر کے اسی کنارے پر موجود ہے اور ہم جا کر ان پہ حملہ کریں گے، ہم رکیں گے نہیں، ہم جیسے ہی پہنچیں گے تو ان پہ حملہ کریں گے۔ تو ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ اے علی، اب یہاں سنیے گا جملہ، اے علی، اگر لشکر نہر کے اس کنارے نہ ہوا تو میں وہاں پہنچتے ہی آپ کو قتل کر دوں، میں وہاں پہنچتے کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دوں گا۔ امیر المومنین کی قتل کی سازشیں بہت پہلے سے رسول خدا کے دور سے بنائی جا رہی ہیں، اور پہلی مرتبہ جب امیر المومنین کو قتل کرنے کی سازش بعد از رسول خدا بنائی گئی تو امیر المومنین کو قتل کرنے کی، اب یہ دیکھیے گا، میری طرف توجہ کیجیے گا، امیر المومنین کو قتل کرنے کی سازش کے بعد مسجد میں آ کے قاتل کو طریقہ بتانا تھا کہ امیر المومنین کو کیسے قتل کرنا تھا، تو وضو کے درمیان طریقہ بتایا گیا کہ امیر المومنین کو ایسے قتل کرو۔ وضو کر رہا تھا، برابر میں قاتل بیٹھا تھا، اس نے اشارہ کر کے کہا کہ امیر المومنین کی گردن کو کاٹنا۔ اب پتہ نہیں کون سمجھا کون نہیں سمجھا، اس نے
اشارہ کر کے کہا کہ امیر المومنین کی گردن کو کاٹنا. اس طرح سے سازشیں بناتے رہے اور نہروان میں. اور جب اس نے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ کو وہاں پہ ہمیں لشکر نہ ملا تو میں آپ کو قتل کر دوں گا, تو امیر المومنین نے فرمایا کہ ان کے لشکر کی تعداد 13,000 ہے. امیر المومنین نے فرمایا میں وہ جہاں کے جا کے حملہ کروں گا, اور حملہ کر کے توجہ, جب میں حملہ کروں گا تو میرے 10 سے زیادہ سپاہی مریں گے نہیں اور ان کے 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں. میرے 10 سے زیادہ مریں گے نہیں, ان کے 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں. اور یہی ہوا کہ امیر المومنین نے پوری طاقت کے ساتھ نہروان میں حملہ کیا, اور جب جنگ ختم ہوئی تو خوارج کا جو لشکر تھا اس میں جو زندہ بچے ان کی تعداد 9 تھی, اور امیر المومنین کے لشکر میں جو شہید ہوئے ان کی تعداد بھی 9 تھی. اب وہ جو 9 لوگ تھے ان میں سے 2 شام کی جانب چلے, 2 عمان کی جانب چلے, 2 یمن کی جانب چلے, اور اس طرح انہوں نے کہا کہ مولا آپ ان کے پیچھے کیوں نہیں جاتے. مولا نے کہا ان کے پیچھے نہیں جانا. یہ پھر مولا نے بتایا کہ یہ 2 اس ملک جائیں گے, 2 اس ملک جائیں گے, 1 اس ملک جائے گا. مولا نے سب کا بتایا کہ کون کس ملک جائے گا, اور پھر مولا نے کہا کہ یہ ان سے ان کے بچے ہوں گے, ان کی نسلیں ہوں گی, اور ان کی نسلیں پھر جا کے میرے چاہنے والوں کو قتل کریں گی. ان کی نسلیں میرے آخری بیٹے کے ظہور تک میرے شیعوں کو قتل کرتی رہیں گی. اس وقت امیر المومنین نے کہا کہ ان کی نسلیں میرے آخری بیٹے کے ظہور تک میرے شیعوں کو مارتی رہیں گی. یعنی امیر المومنین نے فیصلہ سنا دیا کہ جو جہاں بھی علی کے چاہنے والوں کو قتل کرے گا اس کا تعلق خوارج سے ہے, اس کا تعلق خوارج سے ہے اور دشمن کے لشکر سے ہے. ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے سلام. نہروان میں امیر المومنین نے فتح پائی. 13,000 کے لشکر میں سے صرف 9 کی تعداد جو امیر المومنین نے کہا, اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ امیر المومنین کی کچھ باتیں ایسی تھی جو عقل سے بالا تھی اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. دنیا علی کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہتی, علی دنیا کو توحید سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے. جب دنیا علی کو نہ سمجھ پائی تو اتنا ظلم کیا کہ علی کی بیٹیاں بازار میں آ گئی. عزادارو, آج 10 سفر ہے اور علی اور زہرا کی بیٹیاں زندان شام میں آ چکی ہیں. شام کا بازار وہ بازار تھا کہ جو سب سے مشکل ترین بازار تھا. سید سجاد سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کو سب سے زیادہ رونا کہاں آیا, تو مولا سجاد نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دکھ جو ہمیں پہنچے ہیں وہ شام کے بازار میں پہنچے. ایک شخص امام محمد باقر کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ مولا ویسے تو ہم نے آپ کے بابا سے کربلا سن رکھی, ہم نے آپ کے بابا سے شام کے مصائب سن رکھے, ہم نے آپ کے بابا سے کوفہ کے بازار کے مصائب سن رکھے, لیکن مولا آپ پر بھی تو کچھ مصیبت گزری ہوگی, آپ بھی کچھ بتائیے اپنی مصیبت کے بارے میں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے اوپر کیا کیا مصیبتیں گزری. تو امام محمد باقر روئے اور رو کے کہا کہ میں وہ واحد اور انوکھا قیدی تھا اس قافلے کا کہ جس کے ہاتھ رسیوں سے نہیں باندھے گئے.
جب انہوں نے قیدیوں کو رسیوں سے باندھا تو ان کے پاس جب میری باری آئی تو رسیاں ختم ہو چکی تھیں۔ جب میرے ہاتھ پسے گردن باندھے تو میرے ہاتھ رسیوں سے نہیں باندھے بلکہ میری زلفوں سے باندھے۔ شام کے بازار کے باہر 15 اذانیں سنی ہے علی کی بیٹیوں نے۔ شام کا بازار سجایا جا رہا تھا اور علی کی بیٹیاں انتظار کر رہی تھی شام کے بازار کے باہر۔ شام کا بازار آیا، ابن ربی نامی ایک شخص یکم سفر کو شام پہنچا، تجارت کے سلسلے میں دوسرے ملک گیا ہوا تھا، واپسی پر اس کا گزر شام سے ہوا تو اس نے دیکھا کہ شام کا بازار سجا ہوا ہے، پورا بازار سجا ہوا ہے۔ تو اس نے یہ کہتا ہے کہ میں اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلا، جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے باہر نکلا، برابر والے کمرے میں ٹھہرے ہوئے شخص سے میں نے پوچھا کہ خیریت تو ہے، آج شام میں جشن کا ماحول کیوں؟ آج شام میں جشن کا ماحول ہے، حالانکہ مسلمانوں کی تو کوئی عید بھی نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، ہم نے اس باغی کو قتل کیا ہے بادشاہ نے، اور قتل کرنے کے بعد اس کے گھر والوں کو اسیر کر کے شام میں لایا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی دیکھوں۔ یہ کہہ کے اس نے جب سوچا کہ میں بھی دیکھوں تو وہ بازار میں نکلا۔ وہ کہتا جب میں بازار میں آیا تو میں نے دیکھا کہ بازار بالکل ایسے سجا ہوا تھا جیسے کوئی عید کا سما ہو، ہر طرف بازار سجا ہوا تھا، اور بازار میں، اب جملہ سنیے گا، بازار میں آوارہ لوگ موجود تھے۔ وہ کہتا ہے مجھے تشویش ہوئی، میں نے کسی سے پوچھا کہ مجھے بتا سکتے ہو جو باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے وہ کس جانب ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا تو میں اس جانب پہنچا تو میں نے قافلے کا منظر عجیب دیکھا۔ قافلے کے اندر جو قافلے کے سردار تھے ان کے سر نیزے کی نوکوں پر موجود تھے۔ وہ کہتا ہے مجھے یہاں سے لگا کہ یہ باغیوں کا نہیں قافلہ بلکہ مظلوموں کا قافلہ ہے۔ مجھے یہاں سے شک ہوا کہ یہاں پہ ظلم ہوا ہے۔ جب وہ کہتا ہے میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ نیزوں کے درمیان ایک نیزہ ایسا تھا کہ جو نیزہ بڑھا تھا لیکن اس کے اوپر جو سر تھا وہ سر چھوٹا تھا۔ اب میں نے دیکھا کہ قافلے کے اندر بیویاں تھیں جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، اور قافلے کے سالاری ایک ایسا شخص کر رہا تھا کہ جس کی عمر 24 سال تھی لیکن دکھتا ضعیف تھا۔ گردن میں بیڑی، گردن میں توق ہونے کی وجہ سے گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ کمر میں خم آ چکا تھا، زخموں سے چور چور تھا، خون میں لہو تھا، خون میں تر تھا۔ وہ کہتا ہے میں قریب گیا اور میں نے قریب جا کے سوال کیا کہ تم نے کربلا میں ایسا کیا کیا کہ حاکم نے تمہیں قتل کر دیا؟ تو سید سجاد نے آواز دے کے کہا ابن ربی تم تو شام میں نہیں رہتے، تم شام میں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں چوکا کہ میں نے تو ابھی صرف سلام کیا ہے اور سلام کر کے پوچھا ہے کہ آپ نے کربلا میں کیا کیا، یہ تو میرا نام بھی جانتے ہیں، یہ میرا قبیلہ بھی جانتے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے تشویش ہوئی تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو امام سجاد کی آواز آئی ابن ربی کیا تم اہل بیت کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں اہل بیت کے ایک فرد حسین ابن علی کو جانتا ہوں۔ تو امام سجاد نے سر اٹھا کے کہا ابن ربی وہ جو نیزہ دیکھ رہے ہو اس کے اوپر جو سر ہے وہ سر حسین ابن علی کا ہے، وہ سر حسین ابن علی کا ہے۔ ابن ربی نے کہا مولا اگر مجھے اجازت دے تو میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا ابن ربی واقعتاً تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کتنے پیسے موجود ہیں؟ ابن ربی نے کہا مولا میرے پاس 2000 دینار موجود ہے۔ سید سجاد نے کہا اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو ہمیں کچھ چادریں لا کر دے دو۔ وہ کہتا ہے میں گیا اور میں نے چادریں خریدی۔ ابھی وہ کہتا ہے کہ بیویوں کے سر پہ چادریں آئی تھی کہ کچھ نیزے لے کے، کچھ سوار نیزے لے کے بیویوں کے قریب آئے اور انہوں نے نیزے کی نوک سے چادریں دوبارہ اتار لی۔
وہ کہتا ہے میں مولا کے پاس گیا اور میں نے کہا مولا اگر آپ مجھے حکم دے تو میں آپ کے لیے کچھ اور بھی کرنا چاہتا ہوں. تو مولا نے کہا تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا مولا میرے پاس 1000 دینار باقی ہے. تو مولا نے فرمایا اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے تو یہ جو نیزے لے کے سپاہی چل رہے ہیں ان کے پاس جا اور ان کو پیسے دے کے کہے کہ یہ آگے چلے جائیں. لوگ ان کو دیکھتے دیکھتے سروں کو دیکھنے کے لیے آگے جائیں گے. میں اپنی بہنوں کو آرام سے لے کے نکل جاؤں. اتنی بھیڑ تھی شام کے بازار میں. ایک وقت ایسا آخری جملہ ایک وقت ایسا آیا کہ سر حسین والا نیزہ آگے بڑھ نہیں رہا تھا. شمر سید سجاد کے قریب آیا اور آ کے کہا سجاد تمہارے بابا کے سر والا نیزہ کیوں نہیں بڑھتا؟ سید سجاد بابا کے سر والے نیزے کے قریب آئے اور بابا سے مخاطب ہو کے کہا بابا آپ کے نیزے والا صاحب کا سر والا نیزہ آگے کیوں نہیں بڑھا؟ تو حسین کی آواز آئی کہ سجاد میں آگے کیسے بڑھوں؟ میرے سینے پہ آرام کرنے والی قافلے سے کہیں جدا ہو گئی ہے. عزادارو یہاں سجاد چلے یہاں زینب چلی اور دونوں صدائیں لگاتے جاتے تھے سکینہ کہاں پر ہو ہمیں جواب دو. ایک مقام آیا جناب زینب نے دیکھا کہ شہزادی سکینہ کسی بیوی کی گود میں سر رکھ کے سو رہی ہے. جناب زینب آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہا اے بیوی آپ کون ہیں؟ آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی. یہ بچی شام غریبہ کے بعد سے اب تک سوئی نہیں تھی. آج اتنے آرام سے آپ کی گود میں سو رہی ہے. آپ مجھے اپنا نام بتائیے. میں قیامت والے دن اپنی ماں سے کہہ کے آپ کی شفاعت کرواؤں گی. عزادارو بیوی کی آواز آئی زینب مجھے پہچان میں تیری ماں فاطمہ زہرا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. ماتم حسین.